Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Welcome to online class Grade Metric. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Okay, beta. आज तारीख है 13 अगस्त 2021 और जुम्मे का बाबरकत दिन है। ठीक है, हमारी उर्दू की किताब है उर्दू लाजमी 9वीं और 10वीं जमात के लिए सिंटेक्स बुक बोर्ड। ओके, हमने अपना चैप्टर फर्स्ट आपका हुआ था, तो हमने चैप्टर सेकंड से स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर सेकंड था हमारा उम्मीद की खुशी। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लास में सर सैयद अहमद खान की पूरी जो है जिंदगी डिस्कस कर ली थी। उन्होंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है, कौन कौन से जो है इदारों से उन्होंने जो है क्या नाम है उन्होंने जो है एजुकेशन ली, और हालात जिंदगी उनकी पूरी डिस्कस कर ली थी। विलादत कब हुई थी, वफात कब हुई थी, ठीक है, उन्हें कौन कौन से खिताब मिले थे, ठीक है, और जो है इसके अलावा उन्होंने कौन सी जो है अलीगढ़ में उन्होंने कौन सा रिसाला निकाला था मुसलमानों के लिए। ठीक है, सही। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपके पूरी रीड कर दिया था चैप्टर, आज मैं आपको इस चैप्टर को डिलीवर करूंगी। ठीक है, सही। ये चैप्टर जो है सर सैयद अहमद खान जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, वो इस जो है वो मुसन्निफ है इस चैप्टर के। ठीक है, सर सैयद अहमद खान अपने मजमून उम्मीद की खुशी में उम्मीद को मुखातिब करके कहते हैं, बताते हैं सर सैयद अहमद खान इस सबक में उम्मीद की खुशी में उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तेरी वजह से ही हर एक को मोहब्बत का फल मिलता है, कि जो है उम्मीद की वजह से ही हर एक मोहब्बत का फल मिलता है, हर एक को मोहब्बत का फल मिलता है। तू ही हर दर्द की दवा है, तू ही, बताया गया है कि उम्मीद ही जो है ना हर दर्द की दवा है। मजीद सर सैयद अहमद खान बताते हैं कि इसमें जो है ना एक मुसीबत ज़दा माँ जो है वो काम में मसरूफ रहती हुए भी अपने बच्चे के पंगोड़े की डोरी हिलाती रहती है। पंगुड़े कहते हैं झूले को, कहते हैं जो छोटे बच्चे जिस झूले में लेटे हुए होते हैं ना, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उसे पंगुड़े कहते हैं। ठीक है, अब बच्चे को वो लोरी सुनाती रहती है माँ, उसे लंबी उम्र और उसकी जिंदगी में जितने भी सुख और खुशियों की दुआएं देती रहती है। ठीक है, वो ऐसा सिर्फ उम्मीद के सहारे करती है। ठीक है, माँ जो है खाली ऐसा जो कब करती है, वो खाली उम्मीद के सहारे करती है, अपनी औलाद से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करती है। अब उस माँ को अपनी औलाद से क्या चाहिए होता है, सर सैयद अहमद खान बताते हैं कि वो जो माँ है ना उसको औलाद से अच्छी उम्मीदों की वाबस्ता होती है, अपनी औलाद से अच्छी उम्मीदें रखती है और अच्छे वक्त की उम्मीद भी करती है। बहुत से जो है पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों के जब छोटे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बहुत अच्छे दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वालिदैन को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो अच्छे वक्तों की उम्मीदें भी रखते हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान यहाँ एक माँ का बता रहे। ठीक है, उन्हीं उम्मीदें के सहारे वो मौजूदा मुश्किलात को सब्र से बर्दाश्त करती है। वो इसी उम्मीद को जो है ना वो जो है सब्र से फेस करती है कि जो है कल मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, और वो इन तमाम मुश्किलों और सख्तियों को अपनी जिंदगी को बर्दाश्त करती है। ठीक है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और तालीम हासिल करता है और नमाजें पढ़ना शुरू करता है तो अपने बेगुनाह दिलो जबान से बेरिया ख्याल से खुदा को पुकारता है, तो वालिदैन की उम्मीदें और बढ़ जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है, तालीम हासिल करता है, नमाजें पढ़ना शुरू करता है, और अपने जो है हम जो गुनाह करते हैं, कभी कभार हम बहुत ऐसे भी काम कर जाते हैं जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद होते। ठीक है, वो जब अल्लाह ताला को पुकारता है तो वालिदैन की उम्मीदें अपनी औलाद से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, सही। सर सैयद अहमद खान इस मजमून में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सर सैयद अहमद खान ने इस मजमून में जो है ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जो है मिसाल दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, उस वक्त उनकी क्या हालत हो गई थी। सर सैयद अहमद खान ने बताया है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था तो उनकी हालत ऐसी थी, मगर उनके दिल में फिर भी एक उम्मीद थी। फिर उन्हें मिस्र के बाजार में बेचा गया, फिर उन्हें जाकर मिस्र के बाजार में बेचा गया था। जो लास्ट पैराग्राफ है ना वहां पे आपको जो है ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इस पैराग्राफ में मिसाल दी गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है। सर सैयद अहमद खान ने इस पैराग्राफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है। ठीक है, सही। फिर उनको जो है जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में जाके डाल दिया,
ٹھیک ہے, اور پھر جو ان کی حالت اس وقت کیسی تھی, مگر ان کے دل میں ایک امید تھی. ٹھیک ہے, صحیح. پھر انہیں جا کر مصر کے بازار میں بیچا گیا. ٹھیک ہے, وہ بے یار و مددگار تھے, وہ بالکل ہی خالی, وہ بالکل ہی جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, ان کی کوئی مدد کو نہیں تھا. ایک غیر ملک میں اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے. وہ ایک ملک, جو غیر ملک ہوتے ہیں نا, جس میں ہمارے جو ہے غیر ملک کہتے ہیں جیسے جہاں پہ جیسے ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی, وہ غیر ملک میں ایک اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان میں قید تھی. ٹھیک ہے, انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا, انہیں اپنے بوڑھے باپ کا بھی غم تھا. پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں برداشت کی. پھر انہوں نے مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں, تکلیفیں وہاں پہ برداشت کی. انہوں نے صرف اور صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے, صرف ان کے دل میں ایک امید کی خوشی تھی کہ شاید کل اچھا ہو جائے گا, انشاءاللہ کل اچھا ہو جائے گا. یہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو روا دوا رکھتی ہے. جو ہمارے اندر ایک امید ہوتی ہے نا, تو وہی ہمیں جو ہے وہی ایک امید ہی ہمارے اندر ایک ہوتی ہے جو تمام دنیا کے جتنے بھی لوگوں کو ہے نا وہ روا دوا رکھتی ہے. اب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو اس سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ کل بڑا ہوگا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے, پڑھ لکھ کے کوئی اچھی نوکری پہ چلا جائے گا, اور وہ بچے ماں باپ کو یہ دن دکھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بک کی ایکسرسائز کی طرف. جی, بک کا پیج نمبر 21 ہے آپ کا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہم مشق کریں گے سوال نمبر 1, درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. بیٹا یہ جو میں نے سلائیڈ ہے نا آپ لوگوں کے لیے ریڈی کی ہے, صحیح ہے. یہ آپ نے سوال جواب اپنی نوٹ بک میں کرنے ہیں. آپ نے ٹاپک لکھ کے اپنا حالات زندگی سر سید احمد خان کے لکھنے کے بعد آپ نے سوال الف بے جو ہے کاپی میں کرنا ہے, دال بھی ہے, اور بھی تقریباً ہمارے یہ تک کے سوال. اچھا, سوال نمبر 1, مصنف نے امید کی خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب, بقول مصنف امید ہر محبت کی بنیاد ہے, ہر درد کی دوا ہے, ہر دکھ کا مداوا. مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا. امید ہر فکر, اندیشہ اور خدشات کو دور کرتی ہے. یہ جو ہے نا خدشات ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں صحیح کر دیتی ہوں. جی, خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیاں کی تصور لاتی ہے, اس لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا. جی, سوال نمبر بے, ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ یہ آپ اپنی بک میں نشان لگا لیں. ٹھیک ہے, آپ صفحہ نمبر 19 پہ آ جائیں سب بچے. صفحہ نمبر 19 اوپن کریں گے آپ. جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لائن کے بعد جو 10 لائن ہے نا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے مارک کریں سورا میرے بچے سورا. اپنے جی یہاں سے مارک کریں سورا میرے بچے سورا. اے اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک سورا. اے میرے دل کی کوپل سورا بڑھ, اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے, کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے, کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے سورا میرے بچے سورا. میری آنکھوں کے نور میرے دل کے سرور میرے بچے سورا. تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. تیری شہرت, تیری لیاقت, تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کرے گی. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی سورا میرے بچے سورا. اے ہماری امیدوں کے پودے سورا. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے, تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے, تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. اے میرے پیارے رونے والے, تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگیری میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ, اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر کے تم رنجیدہ ہوگے. سورا میرے بچے سورا, سورا میرے بالے سورا. یہاں تک آپ نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آنسر آپ سیکنڈ والے کا پورا لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیم والا سوال ہے, بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ قیدی بے گناہ تھا, بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے. جی, قید خانے کو بھی میں صحیح کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سوری یہاں مسٹیک ہو گئی ہے, الف آئے گا. ٹھیک ہے, قید خانے کی اذیت, پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے,
اس کے بعد اس سبق میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, صحیح بیٹا. یہ سیکنڈ کا آنسر میں نے آپ کو بک میں نشان لگایا, تھرڈ کا یہ آنسر ہے. فورتھ کا آنسر, ہماری امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے, ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوا ہے. مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے. یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے, آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے, ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی, جد و جہد اور عمل و پہم کا راگ سناتی ہے, ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے, اور یوں مصیبت و عالم میں ہماری زندگی کو بدل دیتی. دنیا کے چھوٹے سے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے. جی بیٹے, یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ کا یہ آنسر بھی. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر لاسٹ پہ. آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشیوں کا باعث ہے؟ والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ہم اچھی تعلیم حاصل کر کے ان کا سہارا بنے, ملک قوم و مذہب کی خدمت کریں, ایک اچھے شہری بنے, دوسروں کے کام آئے, والدین کا نام روشن کرے, بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے, ان کا خیال رکھیں. یہی وہ امید ہے جو ہمارے والدین کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتی ہے. جی بیٹا, سمجھ آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ نے یہ تمام سوال جب اپنی کاپی میں کرنے. ایک بار میں دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا چیپٹر دوبارہ سے لاسٹ میں سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح انشاءاللہ. پھر جو ہے آپ کی یہ ایکسرسائز ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. سر سید احمد خان اپنے مضمون امید کی خوشی میں سر سید احمد خان اپنے اس مضمون میں جو ہے نا امید کی خوشی, امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امید جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں, اور اس کی کتنی ویلیو ہے ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان بہت سے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کاموں سے اچھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. ہم بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے نا کہ ان سے ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور کاروان حیات چلتا رہا ہے, کاروبار حیات امید کے سہارے ہی روا دوا ہے. بعض مشکل اور نامساعد حالات میں ہی امید ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے. ہمارے ہر مشکل حالات میں, ہمارے ہر ٹف ٹائم میں امید ہی ہم انسانوں کا واحد سہارا ہوتی ہے. اچھی امید رکھ کر وہ ہر مشکل, پیچیدگی اور ہر اذیت کا ہم سامنا کر لیتے ہیں. ہمیں اچھی امید رکھ کے ہی ہم ہر مشکل وقت اور ہر مشکل ٹاسک کو جو ہے فیس کر لیتے ہیں نا. یہ امید ہی ہے جو ماں کی گود سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر پل اچھی امید رکھے اور عمل اور جد و جہد سے ہر سانس کو انسانی بھلائی کے لیے وقف کرے, اور کیونکہ زندگی نام ہی خیر العمل کا ہے. شکریہ. اب میں آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے مشق اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے, اپنی پسندیدہ شخصیت پر مضمون لکھنا ہے. جی بیٹا, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.